رات میں اٹھے اور ان کفار کا جائزہ لے کے آئے کہ وہ کس قدر تیاری کر رہے ہیں. سردی بھی ہے، سخت سردی ہے، اور وہ تیاری کا ان کا جائزہ لے کے آئے. کوئی ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ آواز دی. فرماتی ہیں کوئی بھی نہیں اٹھا تھا. 3 مرتبہ آپ نے آواز دی، کوئی بھی نہیں اٹھا تھا. تیسری چوتھی بار آپ نے کہا این حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان کہا ہے. فرماتی ہیں میرے جب نام آیا میں کھڑا ہو گیا. میرا جب نام آیا میں کھڑا ہو گیا. فرمایا کہ آج تو جانا ہی پڑے گا، سخت سردی بھی ہے اور کفار کا جائزہ لے کے آنا ہے. میں کھڑا ہو گیا. آپ نے مجھے حکم دیا جاؤ ان کا جائزہ لے کے آؤ. سخت سردی ہے. آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے مجھے دی، کہا کہ یہ چادر پہن لو، آپ کو سردی نہیں لگے گی. فرماتی ہیں میں نے چادر آپ کو واپس کر دی کہ یہ چادر آپ اپنے پاس رکھے، آپ کو سردی لگے گی، میں یہ وقت پاس کر لوں گا، یہ وقت میرا گزر جائے گا. فرماتی ہیں میں بنا چادر کے، سخت سردی کی رات تھی، میں آپ کے حکم کے مطابق چل پڑا کفار کا جائزہ لینے کے لیے. فرماتی ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت، جہاں سے میں یہ چل رہا تھا میرے دائیں بھی سردی تھی، بائیں بھی سردی تھی. میں اگر آگے چلا جاتا میرے پیچھے بھی سردی ہوتی تھی اور میرے آگے بھی سردی ہوتی. جہاں میں موجود ہوتا تھا وہاں گرمی ہوتی تھی، مجھے سردی نہیں لگتی تھی. اور فرماتی ایک مرتبہ میں نے فرمایا میں نے سوچا شاید کہ سردی ختم ہو گئی. کہتے ہیں میں نے بذات خود سوچا سردی ختم ہو گئی. میں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا تو یہاں سردی تھی، یہاں گرمی تھی. میرے ہاتھ کو سردی لگ رہی تھی اور جب میرا جسم یہاں موجود تھا یہاں گرمی تھی. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے اس سردی کے سخت موسم میں بھی گرمی کو پیدا کر دینا. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور سخت گرمی کے موسم میں بھی ارد گرد یعنی گرمی ہی گرمی ہے اور اس کے ارد گرد سردی کو پیدا کر دینا. یہ غزہ میں ہو رہی ہے جو کہ ایک یہودی مسلمان کے اوپر یہ ظلم و ستم کے انبار اور یہ ظلم ستم کے بہت بڑے پہاڑ گرا رہا ہے. کوئی بھی ایک اہل ایمان اور مسلمان اس کو دیکھ کے وہ خاموش نہیں رہ سکتا اور اس چیز کو وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی صاحب